حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدو کے ہیں، جو میں اپنے پیارے شیخ و مرشد جنید وقت تبریز دورہ حلیم الامت عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی برکت سے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے۔ مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق عالم کا جلوہ، پھر خالق عالم کا جلوہ، دنیا میں بھلا کیا پائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے۔ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے۔ جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد محبت کے نالے، یہ درد محبت کے نالے، کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے۔ جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے، اب عشق میں
خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. بلبل کو نہ کر تو اے نادا پابند سکوت و خاموشی. جب اس کو چمن یاد آئے گا، جب اس کو چمن یاد آئے گا، نالے بھی لبوں تک آئیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو. کل خون شہادت میں لتھڑا، کل خون شہادت میں لتھڑا. یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا مقطع ہے. اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر خدا، امید ہے تجھ سے بار خدا، امید ہے تجھ سے بار خدا. اس درد کا درمان پائیں گے. مظہر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر خدا، امید ہے تجھ سے بار خدا، امید ہے تجھ سے بار خدا. اس درد کا درمان پائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے پیارے شیخ و مرشد و محسن و مربی حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کی توجہات سے حضرت کی تعمیل ارشاد کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں چند لمحوں کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نافع باتیں کہنے کی اور تمام حاضرین و حاضرات کو اس سے مستفید ہونے کی، اور پھر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا کی توجہات کی برکت سے توبہ کا مضمون ذہن میں آیا، اور اسی سے متعلق 2 آیتیں آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے امر کے صیغے کے ساتھ توبہ کا حکم فرمایا۔ امر کے صیغے کے ساتھ ایک آیت تو وہ ہے جو سورہ تحریم کی آیت ہے، دوسری آیت وہ ہے جو سورہ نور کی آیت ہے۔ سورہ نور کی آیت میں تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اتنے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم سارے کے سارے مل جل کر توبہ کرو تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تم سارے کے سارے مل جل کے توبہ کرو تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اجتماعی کامیابی کو توبہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم تمام اہل ایمان کی کامیابی توبہ کے عمل میں مضمر ہے۔ ہم سے کمی ہو رہی ہے، ہم لوگوں سے کمی اور خامی ہو رہی ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے، گناہ ہو جاتے ہیں اور آگے چل پڑتے، پیچھے پلٹ کے دیکھتے نہیں کہ کتنے ہم نے کانٹے بو دیے۔ بھائی انہی راستوں پہ ہماری نسلوں کو چل کے آنا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ ہم تو اس راستے پر کانٹے بو رہے ہیں جو راستہ ہم اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ رہے، تو نسلیں کیسے کامیابی کی منزل تک پہنچیں گی؟ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے۔ حاجی اسماعیل صاحب تھے، حضرت مولانا پیر عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے وہ، اور ان سے ان کی بیعت تھی۔ ایک دفعہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ ملاقات کے بعد جب میں اٹھنے لگا تو میں نے حاجی صاحب سے کہا، حاجی صاحب دعاؤں کی درخواست۔ کہنے لگے، میاں تم مولوی ہو کر کے تم بھی عام لوگوں جیسی باتیں کر رہے ہو، تو تم تو کم سے کم سمجھدار آدمی اور سمجھداری کی بات کیا کرو۔ میں نے کہا، حاجی صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے اور میری اصلاح فرما دیں۔ فرمایا، یہ ہر آدمی ملتے ہوئے دعا کی درخواست کرتا ہے، دعا کرنا دعا کرنا۔
توبہ کی طرف توفیق نہیں ہے، توبہ کی طرف توجہ نہیں ہے، توبہ کرتے نہیں ہے، بس دعائیں کروائے جا رہے ہیں. کیا فائدہ ان دعاؤں کا بھائی؟ ان دعاؤں کو یہ فائدہ ہے؟ چھنی لے کر آ گئے پانی بھرنے کے لیے، بھائی چھنی کی چھید پہلے بند تو کرو، تب تو پانی کچھ ملے گا. بہت سخت تنبیہ فرمائی مجھے. کہنے لگا آج جسے دیکھو وہ یہی کہہ رہا، بس ملاقات میں بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنا، بلکہ بعض اوقات تو ایسے بھی احباب ملتے ہیں کہتے ہیں مولانا ہر دعا میں ضرور بھی ضرور میرا نام لے لے کر کے مجھے بکثر یاد کرنا. میں نے کہا میرا اور کوئی کام نہیں ہے، یہی کام رہ گیا ہے بس. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، دعا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. دعاؤ اخن لاخیہ عن ظہر الغیب مقبول ہوتی ہے. ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے عند اللہ، وہ دعا قبول کی جاتی ہے. لیکن میرے دوستو، دعا کی قبولیت اللہ کی طرف سے رحمت کی شکل میں آئی تو ضرور، لیکن ہم چھنی لے کے کھڑے ہوئے ہیں. توبہ تو ہم نے کری ہے. جب توبہ ہم نے نہیں کی ہے تو کیسے فائدہ ہوگا؟ گناہوں کی وجہ سے ہماری جو شخصیت ہے، ایک ہمارا روحانی وجود، یاد رکھنا ہمارے وجود کی دو پرت ہے. ایک پرت جو ہے یہ ظاہری ہے اور دوسری پرت معنوی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں روحانی وجود. اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے ہمارے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ تمہارے ظاہر کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب اور تمہارے جذبات کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کی نظر جو ہے وہ ہمارے صرف ظاہر پہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے باطن پر ہوتی ہے، ہمارے قلب پر ہوتی ہے، ہماری نیت و جذبات پہ ہوتی ہے. قربانی کی وہ آیت بھی یاد کیجیے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانی کا گوشت، قربانی کا خون اللہ کیا تھوڑی پہنچتا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچتا، تمہارے دل کے جذبات پہنچتے ہیں. تو دل کا جذبہ جیسا ہوگا اللہ کے ہاں ویسی اس کی حیثیت ہو. تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہمارا جو ایک معنوی اور روحانی وجود ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اللہ والے ہمیں بار بار اس طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ ضرورت کی چیز، اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر ہوتی ہے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں دوستو، بلا شبہ ظاہر پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ظاہر کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے، ظاہر کو بھی مزین کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیہ اور ساری کی ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہمیت کی چیز باطن ہے. تو ہم لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارا باطنی وجود جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نام والی کیفیت ہو جاتی ہے. چھنی کی طرح ہمارا وجود بن جاتا ہے. ہم جا کے اللہ والوں سے دعائیں کراتے ہیں، دعائیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت آ بھی جاتی ہے. تو چھنی جیسے وجود پہ رحمت آ کے کیا فائدہ ہو؟ مجھے بتائیے. ہم نے توبہ نہیں کری. جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہمارا معنوی وجود جو ہوتا ہے وہ وجود کیا ہوتا ہے؟ بالکل درست ہو جاتا ہے، صحیح سالم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی عطاؤں کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم توبہ نہیں کرتے تو ہمارا وجود جو معنوی وجود ہے وہ بالکل زخمی زخمی چھلنی چھلنی رہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تندرست ہیں، صحت مند ہیں، بیماریوں کا بوجھ لیے پھر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحت مند ہیں. تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہمارا معنوی وجود کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. دہلی کے اندر جو جامع مسجد ہے یہ بہت پرانی جامع مسجد ہے، مغلیہ دور کی مسجد ہے. اس میں رئیس المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. ہم نے سنا اپنے اکابر سے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم الشان نہ صرف محدث اور عالم تھے بلکہ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے، بہت اونچا مقام ان کا، بہت اونچا مقام.
حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ کی پگڑی جو ہے خلاف معمول آگے کافی جھکی ہوتی تھی، اس قدر جھکی ہوتی تھی پگڑی کہ آپ آنکھوں سے سامنے نہیں دیکھ سکتے تھے، بالکل قدموں کے پاس ہی دیکھا کرتے تھے، اس طرح آپ کی پگڑی ہوتی تھی۔ اور کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ پوچھ لے کہ حضرت آپ اپنی پگڑی اس طرح کیوں رکھتے ہیں۔ ایک دن حضرت کے کسی بے تکلف شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ جب جمعہ پڑھانے تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنی پگڑی اس طریقے سے کیوں آگے جھکا کے رکھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا رہنے دے، چھوڑ دے، یہ تیرا کام نہیں ہے، اس کا جواب تجھے دینا میں مناسب نہیں سمجھتا، کوئی ضرورت نہیں تجھے جواب۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، حضرت نے پھر ٹال دیا، پھر اس نے سوال کیا، حضرت نے کہا تجھے سمجھ میں نہیں آتی بات، آ میرے قریب آ۔ جب حضرت نے اس کو قریب بلایا، اپنی پگڑی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دی۔ جب اس کے سر پہ رکھی تو اس نے جیسے سر گھما کے دیکھا تو مسجد میں کوئی انسان ہی نظر نہیں آ رہا، سارے جانور، کوئی بندر، کوئی گدھا، کوئی کتا، کوئی سور، کوئی اور پتہ نہیں کیسے کیسے جانور لوگ بیٹھے ہوئے، سب جانور ہیں۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، اس نے فوراً کہا حضرت بس یہ پگڑی اٹھائیے، بس میرے بس کا کام نہیں۔ حضرت نے پگڑی لے لی، فرمایا بس ہو گیا، دیکھ لیا تو نے۔ تو اب اس کے ذہن میں اور تجسس بڑھ گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، لوگوں کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، عالم مثال میں ان کے ویسے احوال بنتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ کوئی شخص ایسا عمل کر رہا ہے کہ اس کا نتیجہ عالم مثال میں وہ جناب والا بندر کی طرح ہے، عالم مثال میں وہ کتے کی طرح ہے، عالم مثال میں وہ خنزیر کی طرح ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے سورہ مائدہ کے اندر یہودیوں کا تذکرہ کیا، قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل۔ ان یہودیوں کا تذکرہ کیا، فرمایا ان کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ نے پہلے ان پہ لعنت ڈالی، اپنی رحمت سے محروم کیا، اس کے بعد ان کی شکلیں بگاڑی، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، اور فرمایا اولئک شر مکانہ، بدترین حیثیت کے لوگ ہیں۔ تو اللہ کی نظر میں یہودی سب سے بدتر حیثیت کا انسان، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے حکومتیں ان کو دی، نبوتیں ان کو دی، آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں اکثر ان کو دیں، اتنی فضل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا پر ہم نے ان کو فوقیت دی تھی، یہودیوں کو اتنا نوازا اللہ، لیکن جب انہوں نے اپنے اعمال خراب کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا نتیجہ دنیا میں دکھایا، ان کو سور کی شکل میں تبدیل کی، ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کی، اور پھر وہ ختم ہو گئے۔ جن کی صورتیں بگاڑی تھی وہ بچے نہیں، ان کی نسلیں نہیں چلی، حدیث شریف میں آتا ہے ان کی نسلیں نہیں چلی، معذب تھے، اللہ کی طرف سے عذاب میں پھنسے تھے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اعمال کی وجہ سے انسان کے مثالی وجود کے اندر احوال بنتے ہیں، اللہ کی نظر اس پہ، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے کہ ہم اپنے باطنی وجود کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس میں جو چھنی کی طرح بہت سارے چھید بن گئے ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا توبہ۔ توبہ ایک طریقہ، آدمی جب توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ جو گناہ پہلے ہو چکا اس گناہ کو چھوڑ دے، اور جو گناہ پہلے ہو چکا اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، جو گناہ ہو چکا آئندہ اس گناہ سے بچنے کا اللہ کے سامنے عزم اور پختہ ارادہ کرے،
اور جو گناہ ہو چکا اس پر اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ معاف کر۔ یہ 4 کام جب جمع ہوتے ہیں تو توبہ بنتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، تب جا کر کے توبہ بنتی۔ ان میں کوئی بھی چیز کم ہو تو توبہ ناقص ہے۔ توبہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قرآن کریم کے 30 سپاروں میں سے پورا ایک سپارہ توبہ کے عنوان سے نازل کیا ہے۔ سورہ توبہ پورے ایک سپارے کی، آپ اندازہ کر لیجیے۔ 10ویں سپارے کے پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور 11ویں سپارے کے پاؤں پر ختم ہوتی ہے، پورا ایک سپارہ سورہ توبہ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ توبہ کا عمل کتنا اہم ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی شانہ توبہ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، التائب حبیب اللہ، جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ گناہوں سے لوٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا اور گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے احساس کے ساتھ معافی طلب کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسافر آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہو اور اس کی سواری پر اس کا سارا ساز و سامان، کھانا پینا توشہ سب کچھ اس پہ موجود، وہ تھکا ہارا کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، سواری کو باندھ دیتا ہے، تھوڑا آرام کر لیتا ہے، آرام کر کے جب اٹھتا ہے تو سواری غائب ہوتی ہے۔ اب یہ پریشان حال سواری کو ڈھونڈ رہا ہے، جنگل میں مارا مارا پھر رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تھکن الگ سے ہے، سواری غائب ہے۔ یہ پریشان حال سوچتا ہے کہ سواری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں میں مر نہ جاؤں، مرنا ہے تو چلو آرام سے اسی جگہ جا کے بیٹھ کے مروں جہاں آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مرنے کی نیت سے آ کر اسی درخت کی ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ موت آئے تو آرام سے آئے۔ اتنے میں اس کی سواری اچانک اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب سواری اس کی سامنے آ جاتی ہے تو اس کی جان میں جان آتی ہے اور وہ ہمت حوصلہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی لگام پکڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سواری پہ سب کچھ موجود ہے، کھانا بھی موجود، پینا بھی موجود، توشہ بھی موجود، کوئی چیز غائب نہیں۔ اب وہ خوشی کے مارے پاگل ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھوں لاکھوں شکر ہے، تو بندہ میں اللہ، تو بندہ میں اللہ۔ الٹے الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے، اپنے لیے اللہ کا لفظ بولتا ہے اور اللہ کے لیے بندہ کا لفظ بولتا ہے، خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی خوشی سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب اپنے کسی گنہگار بندے کو توبہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے توبہ کرنے والے۔ جبھی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو لوگ بکثرت توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے، اور محبت کس طرح دیکھیے کتنی خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ کرتے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس مسافر کی خوشی سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، توبہ کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہم یہ نہ ذہن میں سمجھیں، ذہن میں یہ ہمیں شیطان نہ پٹی پڑھاوے کہ ہم نے کون سا جرم کیا جو توبہ کریں۔ چھوڑ دیں اس بات کو۔ آپ کو اپنا گناہ یاد ہے نہیں یاد ہے؟ گنہگار تو ہم سارے ہیں، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے۔ جب ہم گنہگار ہیں تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کو اپنے معمول میں شامل کر لینا چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم ایک دفعہ ضرور 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھا کریں، زیادہ پڑھیں زیادہ اچھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں۔ حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، معصومین کے سردار ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے۔ آج امت کا جو حال ہے، ہم اور آپ اپنے حال پر نظر کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ امت کا حال کیا ہے۔ ہم خود امت کے افراد ہیں۔ آج ہمارا حال بگڑا ہوا ہے تو سمجھو کہ امت کا حال ہی بگڑا ہوا ہے۔ لہذا امت کو آج ضرورت ہے
کہ توبہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور توبہ کے لیے اللہ نے اجتماعی حکم نازل فرمایا، توبو الی اللہ جمیعا، لہذا ہم سارے کے سارے مسلمان اجتماعی توبہ کا اہتمام اگر نہیں کر پا رہے تو اجتماعی توبہ کی شکل یہ تو ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی اور بچے ساتھ بیٹھ جائیں، 2 منٹ کی دعا کر لیں، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، یا اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف فرما دے، اتنا تو دعا کر سکتے ہیں، یہ بھی اجتماعی توبہ ہے۔ ہم گھر میں گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مل جل کے روزانہ کوئی 2 منٹ کا ٹائم نکالیں، میاں جی دعا کریں، بیوی بچے سارے کے سارے آمین کہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ جب یہ کیفیت بننے شروع ہو جائے گی میرے دوستو، اللہ کی محبت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ آج اللہ کی محبت سے امت مسلمہ محروم ہوتی جا رہی ہے، اور محرومی کا سبب خود اس کے اپنے اعمال ہیں، لیکن ان اعمال پر یہ توجہ نہیں کر رہی۔ وہی جو میں نے عرض کیا کہ گناہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے راستے میں کانٹے بوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اسی راستے پر ہماری نسلوں کو چل کر کے آنا ہے، تو ہم نے اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑا، یہ تو سوچنا چاہیے میرے بھائیو بزرگو دوستو۔ تو توبہ اور استغفار دونوں کا مضمون تقریباً قریب قریب ہے، دونوں کا مضمون قریب قریب۔ استغفار میں بھی ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، توبہ کے اندر ہم گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا وعدہ اللہ سے کرتے ہیں، اور ان گناہوں پر معافی طلب کرتے ہیں۔ تو توبہ کے مفہوم میں ذرا وسعت ہے، لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں دن بھر میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، جب آدمی تائبین میں شامل ہو جاتا ہے، تائبین میں، تو تائبین میں شامل ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی محبت کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ کی محبت کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور واقعہ جو بخاری شریف میں اور دیگر بڑی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واقعہ سنایا، اور اکثر ہم لوگ اس واقعے کو پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 100 افراد قتل کر رکھے تھے، ہے کہ نہیں؟ پہلے 99 تھے۔ اب اسے توبہ کی جب فکر ہوئی تو کسی گیا بزرگ کے پاس، بزرگ سے پوچھا کہ بھئی میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے، میں نے تو 99 افراد قتل کر رکھے ہیں۔ وہ بزرگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے، میں بھی زد میں آ جاؤں، بھاگو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ اس کو غصہ آیا، اس نے اس بزرگ کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 افراد ہو گئے اس کے کھاتے میں، لیکن بے چینی اس کی بڑھتی گئی۔ کسی اور نیک بندے کے پاس پہنچا اور اس سے بھی سوال کیا، تو اس نے جواب دیا کہ ہاں تمہارے لیے توبہ کا راستہ ابھی اللہ نے رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی ایک بستی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں ماحول ملے گا، ماحول کی برکت سے تم تائبین میں شامل ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وہ نیک جذبے کے ساتھ نکل پڑا، راستے میں کچھ دور ہی چلا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، ملک الموت پہنچ گیا۔ اب وہ بیچارہ گر گیا، جب گر گیا تو حدیث شریف کے اندر الفاظ یوں ہیں کہ وہ شخص اپنے سینے کو مزید گھسیٹتا تھا کہ تھوڑا سا مزید آگے چلا جاؤں، پاؤں میں دم نہیں، ہاتھوں میں طاقت نہیں، چل نہیں سکتا، اپنے سینے کو گھسیٹ رہا ہے کہ نیکیوں کی، نیک لوگوں کی بستی کی طرف مزید چند انچ ہی صحیح اور آگے بڑھ جاؤں۔ اس کا جذبہ کیسا تھا؟ جب اس کی روح قبض ہو گئی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے تھے ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے، اس نے ساری زندگی گناہ کیا ہے، لیکن رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا، لہذا اس کو ہم جنت میں لے جائیں گے۔ اب اختلاف ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایک فرشتہ نازل کیا کہ ان کے درمیان جا کر کے فیصلہ کر کے آؤ، اور فیصلہ یہ کرو کہ اس کی میت سے لے کر کے دونوں طرف کا فاصلہ ناپ لیا جائے، جس طرف کا فاصلہ قریب نکلے گا اسی کے ساتھ اس کو شمار کیا جائے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور فرمایا کہ زمین تو سکڑ جا۔ صالحین کی بستی کی طرف فاصلہ زیادہ تھا، اس سکڑنے کی وجہ سے فاصلہ کم ہو گیا۔
جب ناپنے لگے فرشتے تو صالحین کی بستی کی طرف فاصلہ کم نکلا اور گناہوں کی بستی کی طرف فاصلہ زیادہ ہو گیا. رحمت کے فرشتے کامیاب ہو گئے, اس کی روح کو لے کے جنت میں چلے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس کے توبہ کے جذبے کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کے لیے نظام عدل قائم فرمایا کہ فرشتہ آ گیا فیصلے کے لیے, دوسری طرف نظام فضل قائم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا کہ اے زمین تو سکڑ جا. یہ نظام فضل اللہ نے قائم کیا. کیوں؟ اس کے توبہ کے جذبے کی وجہ سے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو, یہ توبہ کا جو جذبہ ہے اللہ کو اتنا پسند ہے, تو پھر توبہ کتنی پسند ہوگی بتائیے آپ, ہے جی. تو میرے بھائیو, میرے محترم بزرگوں دوستو, ہم لوگوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے تو حضرت کی مجلس میں کبھی کبھی تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا, ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. اور روایات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک مجلس میں اختتام مجلس کے بعد 400 افراد رکے ہوتے تھے توبہ کرنے کے لیے. تائبین کی اتنی بڑی تعداد ہوتی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی طرف نسبت کر کے ہم لوگ اپنے سلسلے کے اندر لفظ قادری لکھتے ہیں, سلسلے قادریہ, تو سلسلے قادریہ حضرت کی طرف منسوب ہے. تو حضرت کا بیان سن کر بیان کے بعد سینکڑوں لوگ توبہ کے لیے ایسے ہاتھ کھلے, حضرت توبہ کروا لیجیے, توبہ کرو. میرے بھائی بزرگوں دوستو, تو توبہ کی ضرورت ہے, چونکہ ہمارے اعمال ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے. ہمارے اعمال ہی سے ہمارے احوال بن رہے ہیں. پورے ماحول میں جو احوال خراب ہو رہے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. ایک بات ذہن میں آ گئی, عرض کر دیتا ہوں, بہت دور کی بات نہیں, قریب کی بات. مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ, دونوں پڑوسی تھے ناظم آباد میں, چچا میاں خوب اچھی طرح جانتے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جب بیان فرماتے تھے تو بعض اوقات حضرت کے پاس بھی لوگ بیان سے متاثر ہو کر توبہ طائب ہونے کے لیے حضرت کے پاس آ جاتے تھے. ایک دفعہ حضرت نے بیان فرمایا چائے کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ چائے کے بارے میں بیان فرمایا. اور چائے کی قباحتیں اور خرابیاں اور کراہتیں جب بیان فرمائیں تو لوگوں کا تو حیرت کے مارے عجیب حال تھا, عجیب حال تھا. اور حضرت کا بیان جو ہوا وہ تو میں بعد میں بیان کروں گا, پہلے ایک لطیفہ بھی سن لیجئے. وہ لطیفہ یہ ہے کہ ہمارا جو رائے گنج کا مرکز ہے, تبلیغی مرکز, وہاں ایک دفعہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شکایت آئی کہ حاجی صاحب, ہمارے بہت سارے ساتھی مسجد کے برآمدوں میں ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں, چائے پیتے رہتے ہیں, اجتماعی اعمال میں نہیں جڑتے, کچھ آپ اس کے لیے فرمائیں. تو حاجی صاحب کو تھوڑا سا غصہ آیا. حاجی صاحب نے منبر پر سے اجتماعی بیان میں فرمایا, دوستو یاد رکھو, آپ لوگ یہاں مرکز میں آئے ہو دین و دعوت کی محنت سیکھنے کے لیے, نہ کہ جگہ جگہ بیٹھ کر برآمدوں میں اور سہدریوں میں بیٹھ کے آپ چائے بنا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, اعمال میں نہیں جڑ رہے, اس لیے تھوڑی آپ لوگ آئے ہیں. آپ تو آئے ہیں دین کی محنت سیکھنے کے لیے. لہذا آج سے میرا اعلان ہے کہ آج سے تبلیغی مرکز رائے گنج کے اندر چائے بند. آج سے کیا ہے؟ چائے بند. آج سے چائے کی اجازت نہیں ہوگی کسی کو. ایک خان صاحب کھڑے ہو گئے, ناراض نہیں ہونا, مجمع کے اندر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حاجی صاحب آج سے آپ بولتا ہے کہ آج سے چائے بند, ہم بولتا ہے آج سے تبلیغ بند. آج سے تبلیغ ہی بند ہو گئے. بتائیے. اب سارا مجمع ہنس پڑا, بھائی کیا ہو گیا؟ حاجی صاحب نے چائے کے بارے میں کہا مرکز میں اس طرح نہیں چائے پیا کرو. تو خان صاحب کو غصہ آیا, انہوں نے کھڑے ہو کہا آج سے ہم تبلیغ ہی بند کر دیں گے, آپ چائے بند کرو ہم تبلیغ بند کر دیں گے. تو حاجی صاحب کو خود ہنسی آ گئی. حاجی صاحب نے کہا بھی بات سنو, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ چائے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو, چائے بالکل نہیں. مسجد کے ماحول میں چائے نہ بنایا کرو. یہ مسجد کا برآمدہ, یہ مسجد کا صحن, یہاں چائے اتنا بڑا کینٹین ہے, جاؤ وہاں چائے پیو بیٹھ کر کے. پھر جا کر کے وہ خان صاحب تھوڑے ٹھنڈے ہوئے,
تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. چائے کی عادت جسے لگ جائے تو وہ چائے نہیں چھوڑ سکتا، تبلیغ چھوڑ دے گا لیکن چائے نہیں چھوڑے گا. اللہ معاف فرمائے. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چائے کے خلاف جو بیان فرمایا، اس کی قباحتیں جو بیان کی اور اس میں جو کراہتیں پائی جاتی ہیں ان کو جب بیان کیا تو لوگ بڑے حیران ہوئے. اور بیان کے بعد ایک چائے کا بیوپاری تاجر حضرت کے پاس آیا، کہا حضرت مجھے توبہ کروا لیجیے، میں آج سے چائے کا کاروباری چھوڑتا ہوں، میں نے توبہ کر لیا، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے، میں چائے کا بڑا تاجر ہوں اور میں چائے مکسچر، مخصوص قسم کا مکسچر میں خود بناتا ہوں، اور مکسچر ایسا بناتا ہوں کہ میری جو چائے مکسچر ہے جو ایک دفعہ خرید کے لے جاتا ہے وہ دوبارہ ضرور پلٹ کے آتا ہے، وہ دوبارہ ضرور پلٹ کر آتا ہے اور وہ فرمائش کر کے کہتا ہے وہ جو پچھلے دنوں آپ نے مکسچر دیا تھا وہی والا چاہیے. حضرت نے کہا بھائی ایسی کیا خاص چیز تم اس میں مکس کرتے تھے بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا حضرت بھینس کا گوبر، بھینس کا گوبر سکھا کر کے مخصوص انداز سے پیس کر کے اس کو چائے کی پتی میں مکس کرتا تھا، وہ میرا مکسچر تھا. وہ مکسچر جو ایک دفعہ استعمال کر لیتا بندہ دوبارہ ضرور فرمائش کرنے جاتا. تو میرے دوستو آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے ماحول میں ایک چھوٹی سی مثال چائے، اس چائے کے اندر بھینس کا گوبر یا گائے کا گوبر مکس ہو رہا ہے اور وہ سپر مکسچر بن رہا ہے. یہ گناہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے. تو میرے دوستو ایسے کتنے گناہ ہمارے ماحول میں ہو رہے ہیں، کتنے گناہ ہمارے ماحول میں. یہ کھانے پینے کے جو آئٹم ہم پکوان سے پکواتے ہیں اس میں رنگ برنگی چیزیں، رنگ ڈالے جاتے ہیں. یہ رنگ کہاں سے آتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا یہ کیا چیز ہے جو زردے کے اندر رنگ ڈالا جا رہا ہے، بریانی میں رنگ ڈالا جا رہا ہے؟ کون سا رنگ ہے یہ؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خامخواہ تھوڑی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. قرآن صاف صاف آئینے کی طرح ہمیں دکھاتا، دیکھو پاکیزہ غذا کھاؤ گے اچھے اعمال کی توفیق جب ملے گی. ہمیں پتہ نہیں جب کیا کھا رہے ہیں، ہمیں کیا کھلایا پلایا جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے ہمیں. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس شخص نے توبہ کری اور کہا کہ آج سے میری توبہ ہے، زندگی بھر میں نے چائے کا کاروبار نہیں کرنا. تو میرے دوستو آج صورتحال تو یہ ہمارے ماحولیاتی تصویروں میں سے یہ ایک تصویر ہے گناہوں کی. اور وہ بھی بیچارہ دیکھیے حضرت کی مجلس میں آتا تھا، ظاہر مجلس میں آنے والا تو سمجھ رہا ہوگا کہ میں تو خانقاہی آدمی ہوں، میں تو نمازی آدمی ہوں، پرہیزگار آدمی ہوں، اور گوبر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے لوگوں کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے دوستو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر نظر رکھیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں کہاں خامیاں کر رہے ہیں. اب پریس مارکیٹ کی بات کرتا ہوں، کچھ تعلق میرا رہا ہے پریس کی لائن سے. یہ پریس والے اپنی مشین میں ایک آئل استعمال کرتے ہیں، مخصوص آئل، اور وہ آئل جو ہے خریدتے ہیں تو وہاں سپلائر جو ہیں وہ پریس کی مارکیٹ میں سپلائر گھومتے رہتے ہیں، جس پریس والے کو آئل چاہیے وہ اس سے خرید لیں. اب وہ آئل والے نے کیا کر رکھا ہے، اپنا ڈبہ بنایا ہوا ہے، کنستر ہے سمجھو، وہ کنستر سمجھو 1.5 فٹ لمبا ہے اور ایسے 1 فٹ جناب والا چوڑا ہے. اس میں جو آئل آیا وہ تقریباً اس کے حساب سے 10 لیٹر یا 15 لیٹر، وہ جو بھی اس کے مقدار ہے، اب پریس والا خرید لیتا ہے اس سے پورا ایک جو ہے کنستر آئل کا خرید لیتا ہے. اور خریدنے کے بعد جب استعمال کرتا ہے تو حیران ہوتا ہے، کہتا ہے یار یہ 15 لیٹر آئل یہ اتنے جلدی ختم ہو گیا. 15 لیٹر کیسے؟ یہ 15 لیٹر تو نہیں ہو سکتا. اس نے دوسرے پریس والے سے کہا، اس نے کہا ہاں یار مجھے بھی شبہ ہو رہا ہے، یہ جو سپلائر جو سپلائی کر